کیا دنیا مانتی ہے یہ سب نیچرل، یہ نیچرل ٹیلنٹ تھا. ان کو کسی کرکٹ نے نہیں پالش کیا. یہ اللہ نے اس ملک میں ایسا بڑا ٹیلنٹ دیا ہے. اسی طرح آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں. یہ جو ابھی سلما جان جن کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، اسی طرح میں جب 18 سال کا باہر گیا تھا انگلینڈ میں، اور مجھے تب یہ بیچارے پاکستانی ہوتے تھے، لیبر کلاس ہوتی تھی، بیچارے دھکے دھکے کھاتے تھے. مسلسل ہر سال کیونکہ ان کو نظام ٹھیک مل گیا، وہ اتنی تیزی سے اوپر جا رہے ہیں. جب ان کو ایک انصاف والا نظام ملتا ہے تو ان کی صلاحیتیں اور میرٹ اور ٹیلنٹ نکلاتا ہے. آپ کو اتنی خوشی ہوگی پاکستانیوں کو دیکھ کے. ابھی میں دبئی میں تھا تو ایک پاکستانی نے، اس کانفرنس پہ میں گیا ہوا تھا، عارف نقوی، ایک پاکستانی انٹرپرنر، 170 دنیا کے مڈل ایسٹ کے ٹاپ انٹرپرنرز بلائے ہوئے تھے، اس کی کمپنی نے ہوسٹ کیے. اور یعنی کہ کیا لیول تھا کانفرنس کا. تو ہمارے پاس ایسی برینز بیٹھی ہیں، بزنس بیٹھے ہیں. شوکت خانم آپ کے سامنے ہیں. یہی شوکت خانم کینسر ہاسپٹل آپ مڈل ایسٹ میں بنائیں، یہ آپ کہیں بنا دیں، سعودی عربیہ میں ان کے پاس پیسہ بھی ہوگا، سارا سٹاف باہر سے ہوگا کیونکہ اسپیشلائز ٹریننگ ہے. یہاں سارے پاکستانی ہیں. انٹرنیشنل لیول کا ہاسپٹل ہے، ریسرچ کر رہا ہے، اور ریسرچ میں بریک تھرو کر دیے ہیں ایک دو، جو ابھی آپ کو ایک اینٹی بایوٹکس کا بہت بڑا چل رہا ہے جو علیحدہ سبجیکٹ ہے. اتنے سے ابھی ریسرچ سینٹر نے اپنا، ہم نے MIS سسٹم بنایا ہے انفارمیشن کا، اس ہاسپٹل نے یہاں بیٹھ کے لڑکوں نے بنایا ہے، جو ہم ملینز آف ڈالرز کا بیچ سکتے ہیں انٹرنیشنلی. باہر انگلینڈ میں ایسا سسٹم نہیں ہے جو یہاں ڈیولپ ہوا ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے یہاں. نمل یونیورسٹی جب میں بنانے گیا، بریڈفورڈ یونیورسٹی نے مجھے جب چانسلر بنایا، تو میں جب ساروں نے کہا جی بن ہی نہیں سکتی دیہات میں ایک پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی، کدھر سے آئیں گے ٹیچر، کدھر سے یہ آئے گا، کدھر سے وہ آئے گا. آج آپ کو خوشی ہوگی کہ پہلی پاکستان کی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی بریڈفورڈ کی نمل یونیورسٹی افیلیٹڈ ٹو بریڈفورڈ، جو ڈگری 60 لاکھ کی بریڈفورڈ میں ملتی ہے 3 سالوں میں، وہ 6 لاکھ میں اگر پیسے دیں اور 90% مفت. غریب گھرانوں کے بچے پڑھ رہے ہیں وہاں، عورتیں پڑھ رہی ہیں. پہلی دفعہ میاں والی کی تاریخ میں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں ان کلاسز میں جدھر لڑکے ہیں. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے، سیگریگیشن ہے. اس کے باوجود جب بریڈفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر نے 2 سال کے بعد ایویلیویٹ کیا، اس نے بریڈفورڈ میں جب ڈگریز دینے گیا، اس نے کہا ہم نے ایسے ڈائنامک سٹوڈنٹس نہیں دیکھے کہ جو رات کو پہلے پڑھتے ہیں، پھر ایکسٹرا کلاسز کرتے ہیں، پھر رات تک پڑھتے ہیں. یعنی کہ اتنی ان میں ہنگر ہے کامیاب ہونے کی. دیکھیں اللہ نے اس ملک کو سب کچھ دیا ہے، ہماری مین پاور زبردست ہے. میں آپ کو صرف ایک منٹ لے لوں گا. میں یہ آپ کو ذرا بتاؤں کہ 1960s میں PIA دنیا کی سیکنڈ نمبر پہ ایئر لائن تھی. جو آج جو حال ہے نا، 1968-9 میں نمبر 2 ایئر لائن قرار دی گئی. اس کے علاوہ جو آپ کو کسی کو پتا نہیں ہوگا کہ ہائی ٹینشن فزکس لیب ایٹ گورنمنٹ کالج ہم نے 60s میں بنائی تھی، جو کسی ایریا میں یہاں نہیں تھی، تب ایشیا میں نہیں تھی. یہ پہلی ایشیا کی ہائی ٹیک فزکس لیب تھی گورنمنٹ کالج میں 1960 میں. پھر ہم سپیس کے اندر پہلی دفعہ ہم نے اس سارے ایشیا کے اندر ہم سپیس میں گئے. ریبر 1 سپر آرکو نے بنایا تھا، یہ 60s میں ہم سپیس میں گئے. یہ لوگوں کو نہیں پتا. پھر ہم نے 80s کے اندر پہلا ایشیا میں تھے جس نے سلیکن پروڈیوس کی اس ملک میں. پھر ہم نے 70s کے اندر بال پوائنٹ پین پروڈیوس کے، کسی ایشیا میں تب نہیں ہوئے تھے. میں اپنے ٹائم سے ہم کتنے آگے تھے. پھر ہم نے $20 ارب کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ڈیفنس اور ٹیکنالوجی میں، نیوکلیر ٹیکنالوجی میں. ہم نے صرف اس کو اپلائی نہیں کیا باقی ایریاز میں. یہ جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، اگر ہم اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اپلائی کر دیتے، آپ سوچیں جو نیوکلیر ٹیکنالوجی اور جو راکٹ سائنس جن کے پاس ہے، بتائیں وہ کتنی اور اس کے ساتھ ٹیکنالوجیز ہیں، ہم نے کوئی اپلائی نہیں کیا. تو پاکستان کا جو اور پھر میں بتاؤں، پاکستان کے جو تھر کول ریزروز ہیں، ان کے اوپر بڑی کنٹروورسی ہے، لیکن میں نے پورا اس کا انویسٹیگیٹ کیا ہے. اس کا جو آئل ویلیو ہے وہ سعودی عربیہ اور ایران کے کمبائنڈ آئل ویلیو سے زیادہ ہے. انبلیویبل. یہ دوبارہ بتائیں، یہ بات ذرا دوبارہ بتائیں. جو آئل یعنی کہ جو اس کی انرجی ویلیو ہے نا، جو پاکستان کے جو کوئلے کے تھر کول کا ہے، وہ سعودی عربیہ اور ایران کی کمبائنڈ ویلیو سے زیادہ ہے. تو میں صرف یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بالکل برے وقت پہ، اندھیرا ہے، مار ہے، پیٹ ہے، کسی کی جنگ میں اپنے آپ کو بھی مروا رہے ہیں اور بھی سب بربادی ہو. لیکن جس وقت ہم اس ملک کا نظام ٹھیک کر لیں، یہاں کا جس اثاثے کی میں نے اب بات نہیں کی وہ ہے بیرون ملک پاکستانی. جس طرح یہ عارف نقوی ہے، یہ پڑھے لکھے ہیں،
ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس سرمایہ ہے، ان کے پاس ہنر ہے، یہ انتظار کر رہے ہیں پاکستان میں آنے کے لیے. لیکن جو نظام اتنا کرپٹ ہو کہ آپ مر مر کے ایک پلاٹ بھی لیتے ہیں اس پہ قبضہ ہو جائے تو کس نے سرمایہ کاری کرنی؟ چلیں ڈاکٹر اعجاز شفیق گیلانی صاحب، آپ نے عمران خان صاحب کی باتیں سنی، انہوں نے پوٹینشل بتایا ہمیں پاکستانی قوم کا، یہ ایک ریالٹی ہے. اب دوسری طرف آپ پبلک اوپینین کا سروے کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ پاکستانی قوم جو ہے اس کا انداز فکر، جو اس کا وے آف تھنکنگ ہے، پازیٹیو چل رہا ہے، نیگیٹو چل رہا ہے، اس میں وہ ہوپ فل نظر آ رہے ہیں یا ڈس اپوائنٹڈ ہیں، امید ہے یا نا امیدی ہے؟